اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ سورہ شورى کی پہلی 5 آیات ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ 42ویں نمبر پر ہے۔ 53 آیات 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون بھی توحید ہی ہے اور اسی کے ضمن میں قیامت سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ کذالک اسی طرح یوحی وحی کرتا ہے، الیک آپ پر، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان پر بھی جو من قبلک آپ سے پہلے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا، آپ سے پہلے بھی انبیاء پر کتب اور صحف نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، بہت زبردست ہے اور اپنی کتابوں کو نازل فرمانے میں بہت حکیم بھی ہے۔ ہر دور میں انبیاء پر شریعت کا نزول اللہ ہی کی جانب سے ہوا۔ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ تمہارے لیے اس نے اسی دین کو مقرر کیا ہے جس کی تعلیم نوح کو دی، اور یہی بات آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، اور اسی بات کی تلقین ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی گئی کہ اللہ کے دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزر رہی ہے جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو۔ لہو اسی اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وہو العلی العظیم وہ بڑی بلند اور عظیم ہستی ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی گئیں، العزیز الحکیم، اور آیت نمبر 4 میں العلی العظیم کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ و عرفہ ہے اور تمام عظمتیں اور کبریائی بھی اللہ ہی کو لائق ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اللہ کی عظمت سے، اللہ کی خوف سے، اللہ کی کبریائی سے۔ والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، بحمد ربہم اپنی رب کی تعریفات کے ساتھ۔ لفظ تسبیح بمعنی تنزیہ استعمال ہوتا ہے، وَيُنَزِّهُونَهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ تو جو باتیں اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، جو لوگ شرکیہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ساجی اور شریک مانتے ہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ سبحانہ اللہ پاک ہے تمام قسم کے عیبوں سے، تمام قسم کے شرکاء سے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ اور یہ فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ان کے لیے جو زمین پر ہیں۔ یہ اہل زمین کی خوش بختی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان فرشتوں کو تخلیق کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان فرشتوں کو اس کام پر مامور کیا ہے۔ تو زمین پر جو لوگ اہل ایمان ہیں
یہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت سورہ مومن میں بھی ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ آگاہ رہو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، والغفور، وہ بہت بخشنے والا، الرحیم، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ان تینوں آیات میں، آیت نمبر 3، 4 اور 5، تینوں کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، العزیز الحکیم، العلی العظیم، الغفور الرحیم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔